اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کو ہاشمیہ پبلک اسکول میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور اب ہم تلاوت کے لیے بلاتے ہیں محبوب کو جو کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترانے کے لیے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ ترانہ پڑھیں. سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو جو ہے پڑھانے کا جو بھی ہے آغاز ہے وہ ہم ناشتے سے کرواتے ہیں جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے. چلو.
سب سے پہلے ہم آپ سب کو ہاشمیہ پبلک اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوہستان کالونی مسلم ٹاؤن راولپنڈی کا علاقہ بہت زیادہ پسماندہ ہے۔ یہاں جہالت، افلاس، بے روزگاری، اخلاقی پستی بہت زیادہ ہے۔ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک حساس شخص محمد علی الحسینی صاحب نے اس اسکول کی بنیاد رکھی، جس کا آغاز ہم نے ایک مسجد سے کیا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر ہمیں اس مسجد سے آنا پڑا اور ایک عمارت کرائے پر لی۔ یہ عمارت 2 کمروں پر مشتمل ہے۔ گلیوں کے آوارہ پھرتے بچے، بھوک اور افلاس سے آئے بیمار اور لاغر بچے، ان سب کو اس چھوٹے سے اسکول میں چھپا لیا، ایک مہربان ماں کی طرح۔ مگر مہنگائی، تعلیمی مصارف، کاپیاں، کتابیں، یونیفارم، بیماریاں اور سب سے بڑھ کر بھوک، ان تمام امور پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ چند مخیر حضرات کو جنہیں قدرت نے حساس دل دیا، اس کار خیر کو بڑھانے کا ذمہ لیا۔ اس وقت اسکول میں تقریباً 90 بچے اور 8 اساتذہ ہیں۔ موجودہ ہاشمیہ پبلک اسکول کی کارکردگی ایک نظر ہے۔ نمبر 1، اب یہاں صبح بچوں کو حسب توفیق ناشتہ کروایا جاتا ہے اور آدھی چھٹی کے وقت یعنی بریک ٹائم پھل دیا جاتا ہے تاکہ زندگی قائم رہے۔ نمبر 2، بچوں کو کاپیاں، کتابیں، پینسلیں اور یونیفارم اسکول کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، بچوں کا علاج معالجہ بھی مفت کروایا جاتا ہے۔ نمبر 4، 5 شام کو انہی بچوں کو درس قرآن دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے چند قدم اور آگے بڑھائے اور اسکول میں چھٹی کے بعد اس عمارت میں تعلیم باغباں کی سلسلہ شروع کیا، جس میں دینی مسائل، قرآن حکیم اور سرائے کہانی وغیرہ شامل ہیں۔ بہت سی طالبات اس سے مستفید ہو چکی ہیں اور کچھ زیر تعلیم ہیں۔ ایک بچی کی شادی کے مصارف برداشت کیے اور کچھ ابھی مزید باقی ہیں، اور تمام اہم عبادتی راتوں میں جہاں پر میں خود خواتین کے اعمال کرواتی ہوں، پہلی دفعہ عبادت کروانے کی سعادت ملی تو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ وضو تک سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے نماز اور تعلیم باغباں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ اٹک شہر میں ہفتہ وار پروگرام ترتیب دیا گیا، جہاں ہر اتوار کو جا کر تعلیم دی گئی، مگر وسائل کی کمی کے باعث یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا، جس میں آنے جانے کا کرایہ بہت بڑا مسئلہ بنا۔ اس کے علاوہ بے روزگار لوگوں کو روزگار بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے موجودہ مسائل: اسکول کی 2 کمروں کی عمارت ناکافی ہے اور کرائے کی ہے، جس کی وجہ سے بہت پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اسکول کی عمارت کا کرایہ 2000 روپے ماہانہ ہے۔ اس کے علاوہ بجلی، گیس کے بل اور دوسرے اخراجات بھی ہیں۔ اگر اسکول کی عمارت ذاتی ہو تو یہ رقم دوسرے اہم مقاصد میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، دور دراز کے بچے اس اسکول سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ ان کے والدین دور تنہا بھیجنے پر آمادہ نہیں۔ اگر گاڑی ہو تو یہ مسئلہ بھی بہت حد تک حل ہو سکتا ہے اور دوسرے شہر اٹک جا کر تبلیغ کرنا بھی آسان ہو جائے۔ نمبر 3، اچھے اساتذہ کے لیے اچھی تنخواہ بھی ضروری ہے، جو ہم نہیں دے سکتے۔
ان میں چند خواتین 1000 روپے ماہانہ پر کام پڑھا رہی ہیں. 2 استاد جو باوجود طالب علم ہیں گریجویٹ کر چکے ہیں مفت تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ وہ خود اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں، مگر مہنگائی کے باعث نہیں کر سکتے. اگر ان کو اسکالرشپ کے لیے باہر لا دیا جائے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی جائے تو مستقبل میں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. اسکول کے جاری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مخیر حضرات فی طالب علم 100 روپے ماہانہ اسپانسرشپ اسکیم کا اجرا کیا گیا ہے، جس کے تحت اسکول کی ماہانہ آمدنی مبلغ 60,250 روپے ہے، جبکہ اسکول کے ماہانہ اخراجات 12,000 روپے ہے. ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد جاری ہے. رب ذوالجلال یقیناً اس مشکل کو حل کر دے گا انشاءاللہ. مدرجہ بالا مسائل کے حل کے لیے ہم نے ایک ہاشمیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا اور اس کے تحت ہم ہاشمیہ پبلک اسکول چلا رہے ہیں. ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے مخیر حضرات ہمارے موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوشاں ہیں. ہم آپ کو اپنے اسکول کا سروے کرواتے ہیں. یہ ہماری نرسری اور پریپ کلاس ہے جس میں کافی زیادہ تعداد میں بچے موجود ہیں. پہلے یہ بچے ڈیسکوں اور بینچوں اور کرسیوں پر بیٹھتے تھے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باعث ہم لوگوں نے انہیں زمین پر مجبوراً بٹھانا پڑا اور سردیوں میں سخت سردی کے باعث یہ لوگ اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہیں اور اس زیادہ تعداد کے باعث ان نرسری اور پریپ 2 کلاسوں کو ایک ہی ٹیچر ڈیل کرتی ہیں. اب ہم آپ کو دوسری کلاس میں لے کر چلتے ہیں. ہماری 1 کلاس ہے جس میں بھی کافی زیادہ تعداد میں بچے موجود ہیں. یہ بچے پہلے بغیر چھت کے تھے، لیکن چند مخیر حضرات کے تعاون سے اس پر چھت ڈال دی گئی ہے، لیکن ابھی بھی مسائل ہمارے حل نہیں ہوئے. سردی آنے والی ہے جس کے باعث یہ ٹھنڈی فضا میں کھلی ہوا میں بیٹھنا بہت مشکل ہے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے چند مخیر حضرات کے ساتھ مدد حاصل کی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا. اب ہم دوسری کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کے مسائل. یہ کلاس جو کہ 3-4 کلاسوں پر مشتمل ہے، یہاں پر اس وقت 2 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک کے بچے موجود ہیں اور اس کلاس میں ایٹ اے ٹائم 3 ٹیچرز موجود ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں سب کو پڑھاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. ایک ہی جماعت میں 3 اساتذہ کا ہونا بہت اہم مسئلہ ہے. ایک ہی وقت میں جب 3-4 کلاسوں کو اکٹھا پڑھایا جاتا ہے اس وقت آواز تمام کلاسوں کی ایک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو ان مسائل کی وجہ سے صحیح تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اسکول کی مختلف تصاویر ہیں جس میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہے، بچوں کو پکنک پر لے کے گئے اور اس کے علاوہ بہت سے مخیر حضرات جنہوں نے مختلف اہم دنوں پر اپنی تقاریر کی اور ہم نے ان تمام پروگرام کو بہت اچھی طرح انتظام کیا اور ان کو ظاہر کیا. جو کہ زیر تعمیر ہے، لیکن کافی عرصے سے یہ اسی حالت میں ہے. وسائل کی کمی کے باعث ہم لوگ اس کی تعمیر نہیں کر سکتے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے بجلی کی تار جو کہ بہت خطرناک انداز میں ہے، بچوں کا یہاں پہ موجود ہونا، ہمارے پاس اتنے بھی وسائل نہیں کہ ہم لوگ اس کو صحیح کروا سکیں. پانی جو کہ ایک اہم ضرورت ہے،
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل موجود نہیں کہ ہم لوگ اس پانی کو محفوظ کر سکیں اور بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارے اسکول کے ذہین طلباء و طالبات ہیں جو اپنے خیالات سے ہمیں خود نوازیں۔ میرا نام چھوٹو کلاس میں پڑھتا ہوں، میں بڑا ہوں۔ میرا نام بانو ہے، میں سکس کلاس میں پڑھتی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ میرا نام مجاہد ہے، میرا نام مجاہد ہے، میں 4 کلاس میں پڑھتا ہوں، میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ میرا نام محبوبہ ہے، میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، میں بڑا ہو کے انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ میں 8ویں جماعت کے طالب علم ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ یہ تمام لوگ ہمارے اسکول کے اسٹاف میں شامل ہیں، اور سب سے پہلے میں اسکول کی پرنسپل ہوں، میرا نام مدیحہ علی ہے اور میں ان تمام کاموں کی انچارج کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں محمد ابن سلیم صاحب کا تعارف کرواتی ہوں جو کہ ہمارے اسکول میں اسلامیات اور عربی کے پیریڈ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے وہ سینئر ٹیچر امجد علی جو کہ یہاں پر شروع سے ہمارے ساتھ ہیں اور مفت تعلیم دے رہے ہیں اور یہاں پر تمام کلاسز کا میتھ کا پیریڈ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے مہتاب صاحب ہیں جو کہ یہاں پر اسکول کے کام ہونے سے ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پر انگلش کے پیریڈ لے رہے ہیں۔ ان 2 ٹیچرز کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مددگار ہیں ہر کام میں، اور انہوں نے مفت تعلیم دے کر بہت اہم کام اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ مسز شاہد ہیں جو کہ یہاں پر کچھ ہی عرصے کے ساتھ ہمارے ساتھ منسلک ہوئی ہیں، اور یہ ہماری مس ریحانہ ہیں جو کہ نرسری اور پریپ کلاس کے بچوں کی کلاس ٹیچر ہیں اور یہ بیک وقت 40 بچوں کو پڑھاتی ہیں جو کہ واقعاً بہت مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ یہ مس فرزانہ بیگم ہیں جو کہ 2 اور 3 کلاس کو ایٹ اے ٹائم پڑھاتی ہیں اور بہت محنت اور لگن سے یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ ان تمام ٹیچرز کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت کم تنخواہوں میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور بہت محنت اور لگن سے ہمارے ساتھ تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ سب سے آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور ساتھ ہی اس اسکول کے بانی محمد علی حسینی سے چند باتیں کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تعلیم کے مرحلوں سے فارغ ہونے کے بعد میں یہاں پاکستان حوصان کالونی میں سن 1991 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کے بعد 1997 میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہاشمیہ پبلک اسکول کی بنیاد رکھی، جس کو چلانے کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اپنی اس کوشش کو جاری رکھا۔ اس وقت کچھ مخیر حضرات کی مہربانی سے یہ اسکول جو چل رہا ہے، انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہاشمیہ فاؤنڈیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے اور لوگوں کی تعاون سے ہم یہ پروگرام آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ سب کو ہاشمیہ پبلک اسکول میں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔